ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ترجمہ قرآن آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان شروع کریں گے۔ حکیم لقمان، ان کے بارے میں آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں پیغمبر نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے کہ جن کا تذکرہ اللہ رب، ان کی باتیں اتنی اچھی تھیں، انہوں نے اپنے بچے کو بیٹے کو نصیحت کی تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہ ان کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تل کا یہ آیات آیتیں ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی، ہدن ہدایت ہے، ان آیتوں میں ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ حدیث اس میں پڑھا تھا نا، حدیث جبرائیل میں اسلام ایمان احسان 3 درجے ہیں نا، پہلا درجہ اسلام کا، پھر ایمان کا، پھر احسان کا، تو آخری درجہ جو ہے اس کے لیے یہ کتاب رحمت ہے۔ بشرا للمؤمنین، پیچھے پڑھا ہے صورت میں کیا ہے، بشرا للمؤمنین، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مومن کا ایمان جب احسان کے درجے میں پہنچتا ہے تو پھر کیا بن جاتی ہے، کتاب رحمت بن جاتی ہے، اس کے گھر میں بھی رحمت، اس کے کاروبار میں بھی رحمت، اس کے معاملات میں بھی رحمت، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی محسنین میں شامل فرمائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ محسنین جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وهم بالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں لہو الحدیث بیکار بات کو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس کے آلات ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مکہ کے بعض لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تو لوگ دھڑا دھڑ آپ کے قرآن کی آواز اور سوز ایسا ہوتا کہ آپ کی قرآن سننے کے لیے آتے۔ تو ایک بندہ گیا تھا مکہ سے کہیں دوسری جگہ، وہاں سے نا گانے والی عورتیں لے کے آیا اور گانے بجانے کا سامان لے کے آیا تاکہ لوگ گانا سنیں اور قرآن نہ سنیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کس لیے، لیضل عن سبیل اللہ، وہ لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور آج بھی دیکھ لیں جتنے بھی آلات موسیقی ہیں اور گانا بجانے کے آلات، قیامت کی نشانی ہے، آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا اور اس کے آلات عام ہو جائیں گے، عام ہیں ہر جگہ، ہر جیب میں موبائل ہے، اس سے اچھے کام بھی کیے جا سکتے ہیں اور برے کام بھی، گانا بجانا بھی، فلمیں ڈرامے سب کچھ اس میں آ سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو غلط ہی استعمال کر رہے ہیں گانے سننے کے لیے۔ لیکن ابھی کل میں ایک دکان پہ گیا، اسپیکر لینا تھا میں نے، اور اسپیکر چیک کرنے کے لیے میں نے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا اسے اور تلاوت چلا دی، آواز تھوڑی کم تھی، کہتا نہیں بند کرو میں چلاتا ہوں، اس نے فوراً گانا چلا دیا۔ میں نے کہا میں گانے سننے کے لیے تو نہیں لے رہا نا، کوئی کچھ اور چلاؤ، اس کے بعد اب کچھ اور ہو تو چلائے۔ ٹھیک ہے نا، اکثر لوگ جو ہیں وہ ان آلات کو گانے کے لیے، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گانے سننے کو اب اکثر لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو بس موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ روح کی غذا نہیں، روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لہو الحدیث، ان گانے بجانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا تنبت النفاق، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے شعر و شاعری، جو شاعر ہوتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں اندر حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، جو لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نفاق ہوتا ہے نا، منافقت ہوتی ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، اور اس سے وہ لیضل عن سبیل اللہ۔ رنگ ٹونز کا کیا؟ ہاں، رنگ ٹون بھی انہیں اکثر جو ہے رنگ ٹون وہ گانوں کے ساز ہوتے ہیں، تو آپ اپنے موبائل پہ وہ رنگ ٹون نہ لگائیں جو گانے کے ساز، یا گانے کا ساز ہو یا گانے کے ساز کی طرح مشابہت کرنے والی ہو۔ ٹھیک ہے نا، سمپل ٹونیں بھی ہوتی ہیں اور ہوتی کم ہیں، اس طرح کی ڈھونڈ کے لگائیں، یا آپ جو ہے عربی کوئی نغمہ اچھا سا وہ لگا لیں، کوئی نظم لگا لیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیت کو رنگ ٹون کے طور پہ نہ لگائیں، کیونکہ وہ پیچھے والا کبھی مس کال دے کے تھوڑی سی کاٹ دیتا ہے، یا ہمیں بند کرنی پڑتی ہے، یا ہم کبھی واش روم میں ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن کی آیت نہ لگائیں رنگ ٹون پہ، یا کوئی عام سمپل سی لگا لیں، یا کوئی عربی نشید لگا لیں، ٹھیک ہے، یا اپنا اور بھی اردو میں سرائکی پنجابی میں نظمیں نعتیں ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھی چیز ہو نا، جو سننے والا ہے تو کوئی اچھی چیز سنیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ ہٹا دیں، گمراہ کر دیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم کے۔
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ بناتے ہیں اس کو مذاق، اس قرآن کو مذاق اور ہنسی مذاق سمجھتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ رسوائی ہے دنیا میں، اور ایسے لوگ جو گانے گاتے ہیں اور فلمیں ڈرامے بناتے ہیں دنیا میں، وہ چاہے مقام اور مرتبہ پا لیں، دنیاوی اعتبار سے بڑا پیسہ کما لیں اور فالور اپنے بڑھا لیں، لیکن ذلیل ہو کے مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ان کی جوانیاں تو دکھائی جاتی ہیں نا، ان کا عروج دکھایا جاتا ہے، ان کا زوال نہیں دکھاتا میڈیا۔ ان کی موت کے وقت ان کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ ان کو کس طرح چھوڑ کے خیر آباد کہہ کے چلے جاتے ہیں، سسک کے ان کی روحیں جو ہے وہ نکلتی ہیں جسموں سے، مرتے ہیں۔ یہ اس وقت کوئی نہیں دکھاتا ہے ان کو، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا تو پھر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرا پن ہے اس کے کانوں میں، اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان باغوں میں۔ وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے، نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک آسمان کا جو کنارہ ہے وہ کوئی ڈھونڈ سکا ہے، چاہے ہوائی جہاز بنا لی اور راکٹ لانچر بنا لی اور بڑے بڑے فضاؤں میں جو ہے سفر کرنے والے چیزیں ایجاد کر لیں، آج تک آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ آسمان بڑا کتنا ہے، اس کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بغیر ستون کے کوئی ستون بھی نہیں ہے درمیان میں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور زمین میں گاڑ دی اس نے پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ وہ اللہ تمید بکم کہ وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلنے لگ جاتی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دی اس نے اس میں ہر قسم کے جانداروں کو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا پھر اگائے اس میں مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر قسم کے عمدہ چیزیں، غلے، اناج، پھل پھول، پودے، سبزیاں، قسم و قسم کی چیزیں۔ ھذا خلق اللہ یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے۔ کبھی جاؤ باغات میں دیکھو اور دیکھ کر کیا کہو، ھذا خلق اللہ یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی مجھے بھی دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے تخلیق کیا ہو، کوئی اور ہو جو آسمان سے بارش برسا سکے، جو دریا بہا سکے، جو زمین سے نباتات اگا سکے، کوئی ہے ایسا؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ذہن سے جدید دوائیاں ایجاد کر کے اسی زمین سے پیداوار بڑھا تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی زمین کو استعمال نہ کریں ایسے پیداوار بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کی مٹیریل تو اللہ کا ہے نا، زمین اللہ کی ہے، اسی کو لے کر سارے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔